تو آپ جب ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہو خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ اچھی سیٹ ملے. جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو ٹرین میں نہیں جاؤ گے, ٹرین کا مل رہا ہے تو بس میں نہیں جاؤ گے, بس کا مل رہا ہے تو پیدل نہیں جاؤ گے. کوشش تو یہ ہوتی ہے اچھے سے اچھا سفر ہو جائے انسان کا, لیکن اس کو انسان مقصود نہیں بناتا. تو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا مسافر خانہ بنا کے بھیجا. یہ دنیا سفر ہے بھائی, اس میں کوئی ڈیفنس میں رہے گا, کوئی اورنگی ٹاؤن میں رہے گا, کوئی ناز آباد میں رہے گا, کوئی بیریا ٹاؤن میں رہے گا, کوئی ٹھیلا چلا کے گزارا کرے گا, کوئی جناب بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے گزارا کرے گا. لیکن اللہ میاں نے ایک بات بتا دی کہ ٹماٹر والا کبھی کسی لینڈ کروزر والے کو اور بڑے بزنس مین کو دیکھ کے احساس کمتری میں نہ جائے, کیونکہ 50-60 سال کے بعد پولیس اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی اور 50-60 سال کے بعد ٹماٹر والے کو بھی پولیس نہیں اٹھا, دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ٹماٹر بیچتا تھا, یہ رکشہ چلاتا تھا, یہ چوکیدار تھا, یا یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر تھا. اندر جا کے پتہ چلتا ہے. نہیں کہہ سکتے اس کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ. اس کا زندہ رہنے کا بہت فائدہ ہے. یہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. صبر کرے. ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیماریوں میں گزری, ٹینشنوں میں گزری, پریشانیوں میں گزری, لیکن صبر کیا. ایک ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالا. اللہ نے کیا تعریف کی ایوب علیہ السلام کی, نعم العبد, کیا بہترین بندہ, انا وجدناہ صابرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. یہی بات ایوب علیہ السلام کی فضیلت اور کمال کا ذریعہ بن گئی. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ میں اور کافر کی سوچ میں 180 ڈگری کا فرق ہونا چاہیے. دنیا کے جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا اس دنیا کے لیے ہوئے ہیں, یہاں کی خوشی حقیقی خوشی, یہاں کا غم حقیقی غم. جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ہم یہاں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم یہاں کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو 100 سال کے بعد ہم سب لیٹتے کیوں؟ 100 سال کے بعد ہم سب کیا ہوں گے؟ ہاں, لیٹے ہوئے ہوں گے. کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس دلیل کا؟ کوئی جواب نہیں. بھائی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا کہنا ہے. ہمارے پاس جواب ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کیا اس زندگی کے لیے نہیں بلکہ آگے کی زندگی کے لیے. یہاں کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے. تو اگر کوئی بیمار ہے, تکلیف میں ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بولے میرا ٹیکا لگا کے مجھے سلا دو. نا 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 نا, اس کی آزمائش ہے, صبر کرے اس پہ, کیونکہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں میزان کے ترازو میں, اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھرتا رہے گا. یہ بات کافر کی کھوپڑی میں نہیں آتی کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. تبھی ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو بھائی اس پہ صبر کرو. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ امتحان گاہ ہے. کسی کو اللہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے, کسی کو اللہ ٹینشنیں دے کے آزماتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو جو خوشیوں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں اور بڑے ٹھاٹھے مارتی ہوئی گاڑیوں میں اور بڑے مزے کی زندگی میں ہے, کیا وہ کامیاب ہے؟ کیا اگر وہ کامیاب ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی پھر قارون تھا, جس کا قرآن نے بہت برے الفاظ میں ذکر کیا ہے. ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے صبح شام اس کے نام کی تصویر چھپتے تھے, اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. both are made for each other, یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے, ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے. تو بھائی تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے؟ ختم. ٹھیک ہے انسان کو محبت ہوتی ہے, دل مائل ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو. شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی دفعہ ایسے کی تیسے جائے. مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ؟ قبر میں جائے گی. لیلا مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا, اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے؟ کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. اب مجنو کو لے جاؤ, بولے لیلا کی قبر دیکھ, اندر کھول کے دیکھ, اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں, کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو, لیلا پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا. ادھر روح جسم سے نکلی 2-3 دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے. اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس کے تو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا تھا. یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا, اس معاشقے زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے. ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ. ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف, برتن تھا, پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے. اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو, بڑے مالدار ہیں وہ. جو کاروبار شروع ہی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ. وہ ایک برتن لے آئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا؟ بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی. پیسے بھی نہیں ہے, درہم بھی نہیں ہے, صرف پلیٹ ہے. یہاں سے بزنس کا آغاز. ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی, خریدا مہنگا ہوگا. اب بیچ کیسے رہے ہیں؟ سستا. آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. کچھ بولی لگوائی, نیلام کیا, تو وہ بیچ کے ان کو 2 درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ. تو صحابی گئے, دستہ خریدا کلہاڑی کا اور ایک لکڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا؟ کلہاڑی میں, اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آ کے. وہ گئے, لکڑیاں کاٹی اور مدینہ میں بیچے, تجارت کی اور 4 درہم کے مالک بن گئے. دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی؟ 2. جب بھی کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے ایسے ہی جا کے نہ بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ,
اور گپ شپ لگانا نہ شروع کر دو. کسی کام میں مشغول ہے بھائی, وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا, پھر 20 کام اس کے رہ جائیں گے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آئے نا, سب سے پہلے اس کو واش روم کا پتہ بتاؤ. وجہ اس کی یہ کہ بعض دفعہ مہمان کو قضاء حاجت کا تقاضا ہوتا ہے, وہ میزبان سے شرم کی وجہ سے کہہ نہیں رہا ہوتا کہ میزبان بولے گا کہ آتے ہی بیت الخلا ہے بھائی. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں. سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ بھائی, یہ کیا ہے, یہ واش روم. حقیقی راحت کا خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو حقیقت میں خوشی اور راحت کس میں ہے. یہ خلاصہ ہے پوری بحث کا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے گھر والوں کی, اپنی زوجہ کی راحت کا ایسا خیال کرتے تھے, اتنا خیال. حضرت فرماتے ہیں جب گھر میں کھانا پکتا تھا نا, میں خود جا کے نہیں نکالتا, کیونکہ خواتین کو پتا ہوتا ہے بھائی اتنا گوشت ہے, اتنے آلو ہیں, اتنے افراد ہیں, تو اس حساب سے ہم نے تقسیم کر کے دینا ہے. آپ گئے ڈونگے میں ساری بوٹیاں اٹھا کے لے آئے, اس کے بعد شوربا تیر رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ خاندانی پن ہے یا نہیں ہے. یہودی ہمارے پیغمبر پہ طنز کرتے تھے, کہتے تھے کیا تمہارے پیغمبر تمہیں استنجا بھی سکھاتے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں ہمارے پیغمبر نے ہمیں استنجا بھی سکھایا ہے. میرا میڈیکل کالج میں بیان ہوا نا, نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے, ابے اس مولوی کا کیا کام یہاں پہ, اس کو کیا استنجا سکھانے کے لیے بلایا ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا یہ اس سے کہو کہ واقعی یہ استنجا بھی مولویوں نے سکھایا ہے. یقین نہ آئے نا, جس قوم میں مولوی نہیں ہے اس قوم میں استنجا نہیں ہے. انگریزوں کے پاس جا کے دیکھو 6 مہینے قضاء حاجت کے بعد پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی. شکر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہیں سے تم نہا دھو لیتے ہو, استنجا پانی سے کر لیتے ہو. اگر یہ نہ ہوتا نا, ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوتی ہیں, عالمی جنگ. کووڈ جب پھیلا ہے نا ہر ملکوں میں, تو ان کی ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوئی ہیں, کیونکہ قضاء حاجت کے لیے ٹیشو کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں. ہمارے مسلمان دوست مسلم ہیں, وہ کہنے لگے یار مجھے ہنسی آتی تھی تو یہ پانی کا استعمال کر لو نا. کہہ رہے نہیں پانی نہیں بھائی, پتہ نہیں کسی بزرگ نے وصیت کی ہے کہ پانی استعمال کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. شکر کرو مولوی تمہاری سوسائٹی میں جو تمہیں غسل کے احکام, وضو کے احکام, غسل جنابت اور استنجا کے احکام بچپن سے ہی سکھا دیتا ہے تمہیں. تو میڈیکل کالج میں ہم استنجا سکھانے نہیں گئے تھے, لیکن اگر مولویوں کو آپ نے بالکل ہی سوسائٹی میں پرے کر دیا نا, تو استنجا سکھانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا. اپنے آپ کو لڑکیوں کے پیچھے ضائع مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ عید کی راتوں میں مجھے بتایا لڑکوں نے کہ لڑکے بہت سے صرف اس چکر میں مارکیٹوں میں نکلتے ہیں لڑکیوں کو پھنسانے یا پٹانے کے لیے. یہ کام چھوڑ دو, کوئی حاصل نہیں ہے, ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا, اور آپ کی شادی کے بعد کی زندگی کا بیڑا غرق ہوگا. آپ میں اگر کوئی قابلیت ہے نا, صلاحیت ہے, تو خود آپ کے پیچھے رشتے بھاگیں گے. سمجھتے ہو, فرشتے جب بھاگیں گے تو رشتے کیوں نہیں بھاگیں گے آپ کے پیچھے؟ اس چیز میں اپنے آپ کو برباد مت کرو, استغنا پیدا کرو اپنے اندر. کوئی قابلیت آپ کے اندر ہوگی نا, تو دیکھو کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے پیچھے. قابلیت نہیں ہے تو یہ بھکاریوں کی طرح کبھی حیدری میں گھسا ہوا ہے, کبھی بفر زون میں گھسا ہوا ہے لڑکیاں دیکھنے کے لیے. یہ اپنی اوقات کو خود 2 ٹکے کا نہیں کر رہے یار, انسان ہو تو. ساتھ کے اور آپ کہہ سکتے ہیں ترقی کے خلاف تو تقریر نہیں کرتے, لیکن حوروں کے اتنے فضائل بیان کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, اور کوئی آئنسٹائن اور نیوٹن جیسا پھر پیدا نہیں ہوتا. سارے حوروں کے چکر میں لگ جاتے ہیں. او بھائی, حوروں کے چکر میں لگا کے ترقی سے نہیں روک رہے, آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تم ترقی کرو, کیونکہ اللہ نے جنت کی حوروں کا وعدہ سست اور پوستی لوگوں سے نہیں کیا, انہی لوگوں سے کیا جو اسٹرگل کرتے ہیں. میرے تو میڈیکل کالج میں بیانات ہوتے رہتے ہیں, میں کہتا ہوں تمہیں حوریں ملیں گی نہیں اس وقت جب تک تم پڑھائی کو فوکس نہیں کرو گے. اسلام جب دنیا میں آیا, مجھے ایک بات بتاؤ, سائنس نے ترقی کی ہے یا تنزل میں گئی ہے سائنس؟ یہ تو گورے اعتراف کر رہے ہیں کہ مسلمان سائنٹسٹ اگر نہ ہوتے تو جس ترقی پہ آج ہم ہیں, آج سے 500 سال کے بعد ہوتے. تو اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد ہی لوگوں نے سائنسی ترقی شروع کی ہے. تو اسلام نے کون سا ایسا سبق دیا تھا کہ سائنسی ترقی شروع ہو گئی؟ اس وقت تو یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. جتنے آپ کے سائنسدان ہیں نا جو اس وقت جتنے علوم ہیں, ان سب کے تانے بانے کہیں نہ کہیں مسلمان سائنٹسٹ سے جا کے مل رہے ہوں گے. تو اگر اسلام ترقی میں رکاوٹ ہوتا ہے یا مولوی ترقی میں رکاوٹ ہوتا, تو بنیادیں کیوں رکھی ہوتی ہیں اسلام نے سائنس کی؟ ایک چیز خیر کی تھی, آپ نے سائنس کا لیبل لگا کے اس خیر کو بھی سوسائٹی سے ختم کر دی. نبی نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں, کھانے کے آداب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھجور ایک تھال میں کھاؤ نا, تو صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا ایک وقت میں 2 کھجوریں نہ اٹھاؤ. کتنی بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے, کھجور تو بہت تھا عرب میں. ہوتا بعض دفعہ یہ ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, تھوڑی سی کھجوریں ہیں, آپ 2 اٹھا کے کھا رہے ہو. وہ شرمیلا ہوتا ہے, وہ یہ بے شرمی کا کام نہیں کرتا کہ وہ ایک وقت میں 2 اٹھائے, وہ منہ سے بول بھی نہیں پاتا. آپ زیادہ کھا جاؤ گے, وہ کم کھا جائے گا. ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جب ایک برتن میں کھجوریں کھا رہے ہیں تو 2 ایک ساتھ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرے. یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں, لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے نا, تو پھر بڑے بڑے کروڑوں روپے میں بھی وہ کرپشن نہیں کرتا. بچپن میں بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہن بھائیوں کی غصب کرتا ہے, اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کی وراثتیں غصب کرتا ہے. وہ آپ ابھی لائن توڑ کے آگے گھس رہے ہو, یہ چھوٹا قانون توڑا, کل آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی نا, تو آپ پھر بڑے بڑے قوانین کو توڑو گے, آپ پھر آپ بہت کچھ کرو گے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, इस हदीस की तशरीह में बहुत से लोग जब किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, पूछा जाए यार आपकी वजह से हमें ये तकलीफ हुई है, तो वो कहते हैं हमारी नीयत तकलीफ देने की नहीं थी, गलती से हुआ है। इसको कहते हैं आदम कस्दे ईजा। ईजा का माना तकलीफ देना, कस्द का माना इरादा करना, अदम का माना नहीं। कहा गुनाह से बचने के लिए इतना काफी नहीं है कि आप ये बोलें कि मेरा इरादा नहीं था, ये बगैर इरादे की तकलीफ पहुंची है, फरमाया फिर भी गुनाह मिलेगा, बल्कि ये जरूरी है कस्द अदम ईजा, ईजा ना पहुंचाने का इरादा करें। आप कोई काम करें ना तो पहले सोचें, ऐसा तो नहीं है मेरे इस काम से किसी को तकलीफ होगी। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, आपका इरादा नहीं है पीछे जो खड़ा हुआ है उसको पेल दूं मैं, आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, पीछे बंदा आ गया, लुढ़क गया वो। जब गाड़ी आपने रिवर्स की तो आपका बाकायदा तकलीफ ना पहुंचाने का इरादा होना चाहिए था। आप पहले इरादा करते कि मैं इरादा करता हूं कि मेरे इस अमल से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, तो जब आप ये इरादा करोगे तो उठ के पीछे देखोगे। होशियारी के साथ तारीख पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जिसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर वो शिया है तो हिस्ट्री सारी शिया के हिसाब से लिखेगा, वो सुन्नी है तो हिस्ट्री सारी सुन्नी के हिसाब से लिखेगा वो, अगर उसका एक खास नजरिया है वो उस स्टाइल से लिखेगा वो, तो आपका वो माइंड बन जाएगा और आप कहोगे तो हिस्ट्री से साबित है। लेकिन हिस्ट्री से साबित नहीं होता, वो राइटर जो मुसन्निफ है, मुअल्लिफ है, वो उसका अपना नजरिया होता है जो लाशुरूरी तौर पर आपको पता भी नहीं चला होता, उसने अपना नजरिया आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दिया होता है। अच्छे को बुरा बना दिया होता है, बुरे को अच्छा बना दिया होता है उसने। तारीख में बहुत होता है ऐसा, इसलिए हम कहते हैं सहाबा इकराम को समझने के लिए सबसे पहले कुरान है। तारीखें इंसानों ने लिखी है और कुरान अल्लाह ने लिखवाया इंसानों से ही है, मगर उसमें गलती से पाक होने की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ने ली है। जब कुरान ने कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम, नबी के साथियों को जो भी कलमा को मुसलमान थे उनके फजाइल बयान कर दिए, तो हिस्ट्री की ऐसी की तैसी। मैं ये नहीं कह रहा हिस्ट्री से सहाबा का गलत होना साबित हो रहा है, हिस्ट्री से होता भी नहीं है, लेकिन हिस्ट्री जो लिख रहा है ना, अगर उसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ है तो वो सारी चीजों को उसी हिसाब से लेके जाता है। फूंको को जब फूंको वाली सरकार याद आ जाती है। आजकल हमारे चैनल को बहुत स्ट्राइक देने की कोशिश कर रही है फूंको वाली सरकार। मेरे चैनल के पीछे इनके पास टेक्निकल इंजीन वो हैं, यूट्यूब के माहिरीन। इतना मेरे चैनलों के जब से मैंने फूंको वाली सरकार पे वो बयान किया ना कि एक सिलेंडर भर के रखो और यूं करते रहा करो, क्या इतनी फूंक, मैं अगर इतनी फूंके लगाऊं मेरी तो फूंक खत्म हो जाएगी भाई। सही बात है यार, ये हर आदमी में एक महदूद लिमिट में फूंक होती है, गैर महदूद सलाहियतें और ताकतें अल्लाह ने किसी को नहीं दी है। लेकिन बहरहाल फूंको वाली सरकार हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमने एहतरामन ये मशवरा दिया था कि आप एक सिलेंडर रखें, एक दफा भरवा लें, किसी मुरीद को पकड़ा दें, वो स्प्रे करता रहेगा। उस दिन के बाद से मेरी शामत आई हुई है। एडमिन बता रहा होता है स्ट्राइकों की कोशिश, चैनल बंद कराओ, यूट्यूब पे एप्लीकेशनें जा रही हैं। तो अहमद भाई ने मुझे बोला बयान रिकॉर्ड करवा दो, फूंको वाली सरकार को बता दो कि आप ये हरकत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम आपके चैनल के खिलाफ अगर हो गए ना तो आपके लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो छोड़ दो। हमने आपकी तारीफ में एक बात कही है, आपकी फूंक यानी आपका टाइम बचाने के लिए कि होलसेल पे, हमें जो आदमी होलसेल पे काम कर सकता है उसको रिटेल पे करने की जरूरत, हम सिर्फ आदि दुआ याद करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। आगे जुमला तो देखो कितना खतरनाक है, अंतुम लना सलफ, तुम पहले चले गए, व नहनु बिकुम खलफ, और हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाद हैं, व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं। क्या सिखाया जा रहा है देखो यार, मुर्दे को कहा, मुर्दे को के बारे में आपको बताया जा रहा है कि मुर्दे को बोलो इंशाअल्लाह मैं भी फट्टे पे लेटने वाला हूं। ये है पूरी दुआ, इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। ये हमें दुआ सिखाई है कब्रिस्तान में जाते हुए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं, लेटने वाले हैं। कल हमारी भी यहाँ 2-4 कब्रों के बाद इधर कहीं जगह, थोड़े दिन है, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे भाई, आप समझ बहुत टाइम है। बहुत टाइम ऐसे गुजर रहा है यार, ऐसे गुजर रहा है। पिछला रमजान, अभी किसी ने बताया रमजान 3-4 महीने में आने वाला है, हालांकि अभी तो गुजरा है। तो जब कब्रिस्तान जाओ, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, उर्दू में बोल दिया करो, ऐ कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तुम पहले चले गए, हम थोड़ा अगली ट्रेन से पहुंचना ही चाहते हैं और इंशाअल्लाह हम तुमसे बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। मसला ये है कि हम ये मान तो लेते हैं कि एक अल्लाह है, कायनात खुद से नहीं बनी है बल्कि किसी ने बनाया है, मौत के बाद जिंदगी है, जन्नत भी जहन्नम भी, मान तो लेते हैं, दिल से हम भी नहीं मानते। अमल से पता चलता है कि ये मानना ना मानना क्या है, बराबर है। मानते तो सहाबा थे, ग़ज़वा उहद में जंग हो रही थी, दुष्ट लड़ाई थी और लोग शहीद हो रहे थे। सहाबी ने पूछा मैं अगर शहीद हुआ तो कहाँ जाऊंगा? नबी ने फरमाया जन्नत में। तो खजूर खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि खजूर खाने का जमाना तो बड़ा तवील है, जन्नत बिल्कुल सामने, तो ये खजूर खत्म करके मैं जन्नत में, तो अभी क्यों नहीं चले जाओ भाई? गए और शहीद हो गए। ये वाला मानना में और हमारे वाले मानने में क्या है? हमें जन्नत का यकीन है, दिल में नहीं उतरी हुई। उन्हें जन्नत गर्दन कटवा रही है उनसे, और हमारी जन्नत हमें फजर की नमाज नहीं पढ़वा रही। कैसे सुबह पोस्तियों की तरह मस्जिद में हाजिरी होती है ना, ऐसे जैसे कब्र से मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है,
ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر شریعت کے حکم میں گنجائش ہے، گنجائش ہے، کوئی گنجائش ہے. کاروبار میں لوگ اتنا خون پیتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی کے ایک دوست تھے، وہ بینک میں بڑی اچھی پوسٹ پر تھے. انہوں نے کہیں سے ادھر سے فتوا لیا نا کہ یہ بینک کی جاب کیسی ہے. انہوں نے کہا حرام ہے. یہاں سے فتوا آیا بنوری ٹاؤن کا کہ کیا ہے، حرام. انہوں نے کہا بھائی مولویوں کو کیا پتا. ادھر ادھر سے فتوا لیا، سب نے کہا حرام. انہوں نے کہا بھائی یہ انڈیا کے پاکستان کے مولوی لوگ ہیں، اصل میں تو اسلام عرب سے آیا ہے، عربوں سے جا کے فتوا لو. سعودی عرب سے فتوا لیا، انہوں نے بھی کہا حرام ہے. خود گئے سعودی عرب، انہوں نے کہا اصل تو جامع ازہر ہے بھائی، جامع ازہر ہے صدیوں پرانی. وہاں سے فتوا لیا، وہاں سے بھی حرام. لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یار کوئی بھی گنجائش نہیں دے رہا ہے. بریلویوں سے فتوا لیا، انہوں نے بھی حرام. اہل حدیث سے فتوا لیا، انہوں نے بھی حرام. تو ایک آدمی نے چھوڑ دی نا، 99% تو نہیں چھوڑتے. ایک طرف اتنی وعیدیں، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگر تم سود لین دین نہیں چھوڑتے، اللہ رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو سکتی ہے بھائی؟ اعلان جنگ کا مطلب دشمن کا تو سب کچھ حلال ہوتا ہے. لیکن بینک مینیجر کو آپ سمجھاؤ کہ بھائی یہ حرام ہے، یار مجبوری میں کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں حرام مجبوری میں جائز ہو جاتا ہے. مجبوری کیا ہے بھائی؟ مجبوری میں لینڈ کروزر لے کے گھوم رہے ہیں مینیجر صاحب. تو ابا داڑھی والے اچھے لگتے ہیں بھائی، ابا لگتے ہیں یار. بڑا اچھا لگتا تھا، ہمارے ابا کی گھنی ببر شیر جیسی داڑھی تھی، ایسا پیارا لگتا تھا. پھر دانت صاف، دانتوں کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی شخصیت پہ. کیوں کیا کرتے تھے؟ ہمیں اپنے والد کے جسم سے ایک الگ سی خوشبو سی آتی تھی. کبھی میں نے اپنے والد کے میں اسمیل نہیں دیکھی. کیوں؟ نہانا دھونا، صفائی ستھرائی، گھر کو صاف، جو ایک مسلم گھر میں ہونا چاہیے. باقی اباؤں کو ہم نے دیکھا ہے، بیٹا ابا کے قریب کی ابا کے سگریٹ کے بو آ رہی ہے، ابا سے روحانیت آئے گی. ایک عورت نے مجھے بتایا میرا میاں گٹکا بھی کھاتا ہے، پان بھی کھاتا ہے، نسوار بھی کھاتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے. میرے قریب آتا ہے تو الٹی کرنے کو دل کرتا ہے. تو اسلام ہے جو ہمیں پاکیزہ نظام دے رہا ہے، سکون کی زندگی دے رہا ہے، ایک اچھی لائف دے رہا ہے. تو ہم اس اسلام کو تحقیق کریں گے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ ناشکری نہیں ہوگی. اللہ کہے گا ابھی بھی تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہم جیسے مرضی نالائق ہوں، اللہ کی سے امید ہے انشاءاللہ اسلام کو کسی قیمت پہ ہم کمپرومائز اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتے. یعنی کوئی ٹکر کا اللہ نے پیدا نہیں کیا. میں غیر مسلموں سے کہتا ہوں کچھ دن آؤ اسلام قبول کر کے دیکھو اس لائف میں مزہ کتنا ہے. مزے سے مراد روحانی مزہ. فجر کی نماز میں کیسی لذت ہوتی ہے یار. میں تو کہتا ہوں ایک فجر کی نماز ہی ایسی ہے جو اسلام سمجھانے کے لیے کافی ہے. کتنی روحانیت، ایسا سکون ملتا ہے. ہمارے پاس مذہبی اسکالرز جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا، وہ صداقتی خلا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تو اسلام زمانے جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے تو اس کو لامحدود نہیں کرنا. 3 طلاقوں کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اس کو کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو. کیونکہ عورت الگ سے نہیں لے سکتی طلاق. عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ 3 کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا، پھر چوتھی دیتا. عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے، طلاقیں دیتا جا رہا ہے اور پھر رجوع کر لیتا ہے. تو اسلام نے کہا بھائی 3 دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکے. تو اگر یہ عورت کو بھی عدالت سے کورٹ سے خلا کا حق ہوتا، یک طرفہ خلا جسے کہتے ہیں، تو پھر اسلام کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی کہ 3 کے بعد. اسلام کہتا بھائی اس نے تو رہنا ہوگا تو 3 کے بعد، 4 کے بعد ہو یا 1 کے بعد ہو، نہیں رہنا ہوگا تو نہیں رہے گی. اس کے پاس تو ویسے ہی حق ہے کورٹ سے جا کے خلا لے لے. تو یہ اس لیے کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. آج کل کے مذہبی اسکالر میں اتنی سینس تو ہے نہیں، اور یہ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں. جو نئے علماء کے علاوہ جو مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں، تو اسلام نے کیا اس لیے کہ سارے رائٹ کس کو دیے ہیں طلاق کے بارے میں؟ مرد کو دیے ہیں. تو اب وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا تو اسلام نے کہا بھائی 3 کے بعد حق نہیں. تو اب 3 1 دفعہ میں دو یا 3 دفعہ میں دو. اسلام نے کہا تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لیے. بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. انکم ترزقون بضعفائکم، حدیث میں آتا ہے تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. میری مثال دیکھ لو، میری جیب میں تھیلا نہیں تھا. یہ تو جب نہیں تھا تو میں بتاتا نہیں تھا لوگوں کو. لوگ بولیں گے وہ سب چندہ مانگ رہے ہیں. جو میری باتیں تھی نا 10 سال پہلے شادیاں، لوگ سمجھتے تھے بڑا کروڑپتی آدمی ہے یہ. جب میری 3 وائف 2011 میں بھی، میری 12 میں 3 تھی اور بچے بھی میرے 10 11 تھے. لوگ کہتے تھے بھائی بڑا پیسہ ہے، کیونکہ میرے اسٹائل ایسے ہی تھے جیسے بہت پیسہ ہے میرے پاس، ایسے اسٹائل تھے. ہم نے کبھی نہیں لوگوں سے کہا ہے ایکچولی کر کے نہ رونا دھونا. تو لیکن اس وقت بھی کھا رہے تھے، اب بھی کیا ہے کھا رہے ہیں، الحمدللہ کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ خوشی رکھے. اگر میں پریشان ہوا تو دیکھو جو دنیاوی پریشانی ہے وہ تو ہر ایک پر آتی ہے نا. حضرت مولانا طارق صاحب پر پریشانی آئی نا، بیٹا کا انتقال ہو گیا. یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی. تو یہ جو نیچرل ہے، نارمل ہے، جو تکوینی امور کہلاتے ہیں، یہ تو سب کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی. تو اس میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان پریشانیوں سے بچائے. لیکن کچھ پریشانیاں خامخواہ کی ہیں جو لوگوں نے پالی ہوئی ہیں. اللہ نے ہمیں ان والی پریشانیوں سے الحمدللہ بچایا ہوا. اس میں ڈھیٹ بنو، ڈھیٹ. شادی کرنی ہے ایسی کی تیسی، کسی کا باپ روک کے دکھائے مجھے. پہلی شادی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی. نہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی بزرگ سے پوچھنے کی، نہ کسی استاد، نہ کسی پیر و مرشد سے. لڑکیوں کے حالات، خدا کی قسم میں آپ لوگوں کو آڈیو لڑکیوں کی سنانا شروع کر دوں، یہاں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے. یہاں پہ جو حالات چل رہے گھروں کے اندر آج سے تھوڑی ہے، 20 سال سے ہم سن رہے ہیں یار. 18 سال کی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے نا، ایک آدھ بچہ ہے اس کا، گئی زندگی ہو گئی برباد، بس ختم. اور وہ
वो जो बेगैरत इससे दूसरी शादी करने वाला था, वो जब जाएगा ना एक्चुअली ये जल्दी, वो कहेगा यार, क्योंकि टेंशन है, मर्द को पता है पहली बीवी ने अलग हंगामा करना है, ऊपर से ना उलमा हौसला अफजाई कर रहे हैं, ना हुकूमत हौसला अफजाई कर रही है, ना मेरा बाप मुझे सपोर्ट कर रहा है, ना मेरी माँ मुझे सपोर्ट कर रही है, ना नमाजी सपोर्ट कर रहे हैं, ना मस्जिद का इमाम सपोर्ट कर रहा है, तो वो कहां करेगा दूसरी शादी मेरे भाई? आसान थोड़ी है ये। जो काम मुश्किल होता है उसमें मोटिवेशन चाहिए होती है, उसमें एक्चुअली नहीं चाहिए होता। कल एक दुबई से एक लड़के ने फोन किया मुझे, मैं जनाब मेरी इतनी अर्निंग है, मेरा बाप कह रहा है, मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं कि जब थोड़ा पैसे बढ़ाओ, तनख्वाह ज्यादा हो जाए फिर करना। मैंने कहा ऐसी की तैसी, माँ बाप से अच्छा सलूक करो, मोहब्बत से बात करो, शादी वादी में ना बागी बनो मेरे भाई। हम अगर अब्बा अम्मा भाई बहनों से पूछ के, हम तो अभी तक वैसे ही बैठे हुए होते। वो कारगिल पे जो जिसको निशान हैदर मिला था, वो मेजर को इंडियन आर्मी ने उसकी तारीफ की थी, यार ये तो बहुत बहादुरी से लड़ा है, क्योंकि शहादत का जज्बा होता है ना यार। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्नह, जन्नत में जाने का शॉर्टकट रास्ता क्या है भाई? कैसा बेहतरीन शॉर्टकट रास्ता, इतना लंबा ट्रैक काट के, ये इतने मुजाहिदे करके, शॉर्टकट रास्ता क्या? मैदान जिहाद में शहीद। तो ये सब चीजें सुनी भी होती हैं। तो जिसके दिल में जो अल्लाह का जिक्र करके तहज्जुद पढ़ के अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबल रहे हो, उसके दिल में कैसा शहादत का जज्बा होगा। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अल्लाह वालों को, जो शहादत ना मिलने पे रोते थे। एक तरफ बहरिया टाउन के प्लॉट हलक में अटके हुए हैं भाई, दूसरी तरफ कि अल्लाह मुझसे नाराज है और मुझे शहादत नहीं मिल रही। ये जज्बे होते हैं। तो ये तसव्वुफ जो है ना, जो सच्ची मुच्ची वाला तसव्वुफ है, ये बहुत जरूरी है, समझते हो? हाँ, झूठी मूठी का तो तसव्वुफ चल रहा है आजकल, गद्दी पीर की गद्दी, वो गद्दी पे कोई भी चरसी मवाली आके बैठो, गद्दी नहीं हट के दे रही उससे। फिर अपने बेटों ही को खिलाफत देना, चाहे वो नेक ना भी हो। पीर साहब की खिलाफत कहाँ जाएगी? बेटों में जाएगी। भाई अगर नेक है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर क्यों जा रही है खिलाफत? पहले क्या होता था, हमारे मामू ने भी हमें कूटा है, अल्लाह का फजल है, डांटा तो है, कूटना तो मुझे याद नहीं, डांटा है हम नहीं कभी। हमें पता था, अम्मा को शिकायत की, अम्मा कहेगी भाई मामू है तो डांट, वो अम्मा और अम्मा उसने तो डांटा है, अम्मा तो टमाटर लगाएगी, मामू की शिकायत क्यों लेकर आ रहा है? हमारे अब्बा हमारी चित्रौल भी लगाते थे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए बाद में बड़ा प्यार भी करते थे बिठा के, देखो बेटा मैंने जो आपको आज कूटा है ये आपके फायदे के लिए कूटा है, और ये पैसे लो, जाओ कुछ चीज लेकर आ जाओ, कुछ खा लो, ठीक है ना, आइसक्रीम खा लो, ये खा लो, गोला गंडा खा लो। खाते भी वो चीजें थे जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। आज बहुत ही बच्चों को छुई में बना दिया है, इससे बच्चे में तकब्बुर पैदा हो रहा है। उसको कोई डांट दे तो बच्चा अपनी इंसल्ट महसूस करता है। मेरे फादर का एटीट्यूड ठीक नहीं है, मेरे टीचर का जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है, ये तकब्बुर है मेरे भाई, ये अखलाक नहीं है, बिगड़ रहा है ये। तो बड़े भाइयों से भी लोग पीटते थे पहले, बाप क्यों, क्या बड़ा भाई भी बाप की जगह, चाचे मामे पीटते थे आगे। आज मामू ने अगर भांजे को पीट दिया तो शौहर लड़ता है अपनी बीवी से कि तेरा भाई कौन होता है मेरे बच्चों पे हाथ उठाने वाला। चाचे ने बच्चे को जरा डांट दिया तो औरत लड़ती है, तुम्हारा भाई कौन होता है हमारे बच्चों पे हाथ उठाने वाला। तो दोनों मिल के बच्चों को फिरौन बनाओ। हम कभी शाफियों पे एतराज नहीं करते, वो कहते हैं भाई हमारे पास इल्म कामिल नहीं है, हम इमाम शाफी को फॉलो करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है यार, उनकी तहकीक है, तो फिर हर चीज में उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये नहीं होता कि बगैर वली के लड़की ने जब घर से भागना हो तो फिर हनफी को फॉलो करेगी, और केकड़ा खाना हो तो किसको? मेरे पास ऐसे अहले हदीस के फोन आए हैं, केकड़ा खाने के लिए अहले हदीस हैं, लड़की से अब्बा की मर्जी के बगैर शादी करने के लिए फिक़ह हनफी से फतवा ले रहे हैं। ये मजाक बना रहे हैं दीन को, और कुछ भी नहीं है। बाकी जो कहता है ना समंदर की हर मखलूक हलाल है, हराम होने की कोई दलील नहीं है उससे, और पानी की हर मखलूक, तो केकड़ा पानी में भी रहता है और खुश्की में भी, मगरमच्छ पानी में भी रहता है और खुश्की में भी, कछुआ पानी में भी रहता है और खुश्की में भी, तो फिर केकड़ा हलाल नहीं है, फिर कछुआ और मगरमच्छ भी हलाल है, उसके अंडे भी खाया करो। इसलिए जिसने अबू हनीफा को पढ़ा है ना, खुदा की कसम गहराई में जाके, वो कहेगा अबू हनीफा ने वाकई कुरान और सुन्नत को बहुत डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया उम्मत के सामने। ये लोग हमसे अबू हनीफा छुड़वा के कहते हैं नबी के पे आ जाओ, ये अबू हनीफा छुड़वा के नबी पे नहीं ला रहे, ये अबू हनीफा छुड़वा के अपनी राय पे लेकर आ रहे हैं, उसको नबी की राय करार दे रहे हैं। हमें जो समझ में आ रहा है वो नबी के, अबू हनीफा जो थे वो नबी को नहीं समझा उन्होंने। ऐसे लोग जो एतराज करते हैं ना अबू हनीफा पे या उलमा पे, तो जब हम उनके कमेंट्स में ना लिंक शेयर डाल देते हैं तो फौरन लिंक उड़ा देते हैं वो लोग। हालांकि आप अगर तहकीक मुहक्किक हो तो भाई दोनों की राय को सुनो, आप कमेंट्स में से वो उड़ा क्यों रहे हो? ये कहते हैं ना सबको सुनना चाहिए, तो अपने मुखालिफ को सुनने का हौसला तो पैदा करो। लेकिन आपने इन लोगों का जर बहुत थोड़ा देखा होगा। ये कहते हैं, दावा करते हैं सबको सुनो, लेकिन कमेंट्स में इस तरह के तमाम कमेंट्स और लिंक डिलीट करके बता रहे होते हैं कि हमारे अलावा किसी को भी नहीं सुनो। मंजन की बहुत सारी किस्में मेरे भाई, जैसे मंजन कुरान और सुन्नत के नाम पे बेचा जाता है ना, ऐसे ही मंजन ये कह के भी बेचा जाता है कि दूसरा मंजन बेच रहा है। दूसरों पे मंजन बेचने का इल्जाम लगा के भी अपना मंजन टाइट तरीके से बेचा जाता है। हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हर शाख पे, हर चैनल पे एक उल्लू बैठा हुआ है जो कह रहा है कि मैं हूं जो कुरान और हदीस को बताऊंगा। तो समझो हर बाग में जब हर शाख पे फूल की बजाय उल्लू और तितलियों की बजाय उल्लू आके बैठ जाए तो गुलिस्तान का अंजाम क्या होगा? भाई जो कदीम फुकाहा है मेरे भाई वही ठीक है।
इस वक्त जो एक बीवी पर इक्तिफा के नतीजे में जो लड़कियों के हालात हैं, जो जिना फैल रहा है, तलाक याफ्ता बेवा और कंवारी लड़कियां घरों में बुढ़ी हो रही हैं। 20-20 साल की लड़की बेवा हुई है, शौहर एक्सीडेंट में मर गया। 20 साल में बेवा होने का मतलब अब गई जिंदगी भर जिना को रास्ता बनाएगी। अब ये शादी की उम्मीदें क्या हो गई, खत्म। और होगी भी तो किसी 8वीं से भागे हुए लड़के से होगी। हम पल्ला जोड़ के रिश्ते नहीं है, लोग कहते हैं रिश्ते बहुत है, चरसी हीरोइन भरे हुए हैं। जोड़ के रिश्ते नहीं है, जोड़ के। जब तक 2-2, 3-3 शादियों को सोसाइटी में आप प्रोमोट नहीं करोगे, ये मसले मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। अगली जनरेशन बहुत तबाह हो चुकी होगी। इसलिए हम तो थप्पड़ लगा लगा के शादियां करेंगे, हमारी हुकूमत नहीं है, आप शुक्र करो। ये एक्चुअली से मसला हल होने वाला। एक्चुअली जिनमें अदल की ताकत हो, एक्चुअली जिनके पास बहुत पैसा है, अबे जिसको मौका मिल रहा है कर ले, ऐसी की तैसी यार। जिना से तो बचाओ उसको। 2 शादियों के बाद बेअदली में खुदा की कसम वो नुकसान नहीं है जो एक बीवी पर इत्तिफाक करने में औरत जिना पर जो मजबूर हो रही है। तुम किसी तलाक याफ्ता से निकाह करके बेअदली करो, ये भी गलत है, नाजायज है। लेकिन निकाह ना करके वो जो तलाक याफ्ता जो जिना करेगी, वो क्या बेअदली से बढ़कर नहीं है क्या? 20 साल से हम एक मसला चीख रहे हैं, समझ में आईनेरा लोग इसको मजाक करके उड़ा देते हैं यार। कल तुम्हारी बेटियां भी तो जवान होंगी, किसी को तलाक होगी, क्या हाल है तुम्हारे पास? ऐसी खानदानी हिफाजत दुनिया में किसी किताब की नहीं हुई है। किताबत की भी हिफाजत की अल्लाह ने। ये जो हम कहते हैं सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है, नहीं लिखी हुई ना बिस्मिल्लाह, इसकी बहुत सारी हिकमतें बयान की जाती हैं। इसमें जंगो जिदाल है, इसमें जिहाद है, इसमें ये है, ये सब हिकमतें हैं। असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये है कि सूरह अनफाल नाजिल हुई, उसके बाद सूरह तौबा नबी ने हुक्म दिया कि सूरह अनफाल के बाद रखो, सहाबी को हुक्म दिया। तो सहाबी कहते हैं, सहाबी कंफ्यूज थे कि ये सूरह अनफाल ही का हिस्सा है, ये अलग सूरत है। सहाबी उस वक्त तक उनको कंफर्म नहीं था, तो उन्होंने बीच में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी कि भाई अगर अलग सूरत होगी तो लिख दूंगा, अलग सूरत नहीं है तो उसी का हिस्सा है। बस वो नहीं लिखी, तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं कि भाई ये तो अलग सूरत है, अब तो लिख दो। ना 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 ना, जो मुरत्तब हो गया अब उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। असल वजह ये है सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह ना लिखी। वो तो हम फिर बाद में हिकमतें बयान करते हैं, एक्चुअली वो ऐसा हुआ था, इसमें चूंकि जंग है, वो एक्चुअली हुआ ये था असल में, ठीक है ना। कि साहबी कंफ्यूज थे कि ये नई सूरत है या वही वाली सूरत का हिस्सा है, तो कंफ्यूजन में उन्होंने नहीं लिखी, अब नहीं लिखी। अब मेरे जो भांजे की शादी हुई है ना अभी 21 साल में, वो नहीं तो 18 साल में थी, 3 साल लड़की वालों की वजह से लेट हुआ है वो। आज मुझे कोई कह रहा है यार आप लोग इतनी कम उम्र में 21 साल में बच्चों की शादियां कर देते हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा बहुत लेट हो रही है, मैं तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। जिसकी बेचारे की 18 में होनी चाहिए थी, 2 दांत का हो गया था 18 में वो। हम अल्लाह पे इस मामले में तवक्कुल करने वाले, अल्लाह तौफीक देता है हमें तवक्कुल की। ये आप लोगों के मसाइल हैं, बच्चा इतना कमाएगा, ये अल्लाह का शुक्र है, इस अजाब से अल्लाह ने हमें बचा लिया। तभी अल्लाह ने हमें खुशियां भी दी हैं, हमें औलादे भी दी हैं, पोते भी दिए, नवासे भी दिए। पोते तो अभी मेरे नहीं हुए, नवासे हो गए, नवासी हो गई है, पोते भी अभी। बच्चे मेरा वो है ना, वो छोटा है ना, क्या करें, वो पढ़ ही नहीं रहा, वो पढ़ा ही नहीं हो रहा। अभी 11 साल का हुआ है, तो उसको किस तरह से मैं 18 पे ले जाऊं? तो अल्लाह पे एतमाद करो शादी ब्याह के मामले में, बच्चों के मामले में। अल्लाह खुशियां देगा, चेहरों पे रौनक देगा, समझते हो? और इस मामले में ये काम दुनिया में लोगों के ताने सुने बगैर हो ही नहीं सकता। अपनी बच्ची की शादी करोगे तो सलावातें सुनने को मिलेंगी। और ये जो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं ना 30 करोड़ आबादी हो जाएगी, 40 करोड़ भी हो जाए ना, पाकिस्तान में ना स्पेस की कमी है ना वसाइल की कमी है। ये जो पाकिस्तान बचा हुआ है आबादी की वजह से बचा हुआ है। इतने लोग हमारे बैरून मुल्क जाके डॉलर भेज रहे हैं, ये आबादी ना होती तो मर चुके होते हम लोग। आबादी होगी तो खाने को कुछ थोड़ा सा मिल जाएगा। अभी ये मेरे जो इतने सारे बच्चे माशाल्लाह, तो ये बड़े भी तो होंगे, इतने रहेंगे, फिर मसला है कि खिलाए जा रहे हो, कमा रहे नहीं हो, तो ये भी तो बड़े होकर हाथ बटाएंगे ना। फैमिली प्लानिंग वाले ये बताते हैं कि बच्चा खाता है, ये नहीं बताते कि 2 हाथ और 2 टांगे लेके पैदा होता है। कमाने की सलाहियत भी होती है उसमें। एक बलोचिस्तान ही इतना बड़ा है ना, पूरी आबादी बड़े आराम से बलोचिस्तान अकेले में आ सकती है। ये एक डॉक्टर साहब बयान करो 30 करोड़ की आबादी होने वाली है, तो लोग करोड़ की आबादी। ओ भाई स्पेस कितनी है? पाकिस्तान नक्शे में ना देखा करो, नक्शे में तो इतना सा है। लोग देख रहे होते यार इतना सा नक्शे में 30 करोड़ कहाँ कमाएंगे? जब चल के देखोगे पता चलेगा भाई इतना सा नहीं है। यहाँ से हैदराबाद जाओ, खाली हैदराबाद तक की जमीन खाली, बरसाती मेंढकों की तरह भी बच्चे पैदा करोगे ना तो हैदराबाद तक भी भरने वाला नहीं है। पागल है ये, तो उनके नजरियात से डसे हुए लोग हैं। इन जो गुलाम कौम होती है ना, तो वो गुलामों की तरह सोचती है, उसकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं होती। हम शुक्र है इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम में जिना की इजाजत होती तो जिना की जितनी सख्त सजा इस्लाम में है किसी और मजहब में है? शादीशुदा जिना करे रजम करने का हुक्म, पत्थरों से मार के हलाक कर दो। कमारा जिना करे चौक पे खड़ा करके सूरह नूर में क्या है, कोड़े मारो, 100 कोड़े इसके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने मेराज में देखा कि कुछ नंगे मर्द बरहना औरतें आग में जल रही हैं। जब शोले ऊपर जाते हैं ना तो ये भी ऊपर आते हैं। तो मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। तो मुसलमान जिना करने वाले हैं जिनको आग में जलाया जा रहा है। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, कुरान कहता है जो जिना करेगा और चोरी करेगा बहुत बड़े जुर्म की सजा मिलेगी उसको क़यामत के दिन। कुछ लोगों को देखा होगा बैठे हुए हैं ना, यूं टांग हिला रहे होते हैं, देखा है आपने? कुछ बैठे हुए बिला वजह खुजा रहे होते हैं। आप मजाक समझ रहे हैं, हकीकत में ये पागल है। आप ये ना समझे कि ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी इस बंदे में है, वरना नॉर्मल आदमी बैठा है तो यूं आराम से बैठा होगा। तो पागल की बहुत सारी अजीब अजीब नफ्सियाती लोगों की किस्में होती हैं। आपने रक्शे वाले को बताया जी औरंगी टाउन में फला जगह जाना है, तय हो गया सब कुछ, कितने पैसे जी? 1000 रुपए दूंगा। अच्छा जी बैठ जा। अब आप जा रहे हो, अब वहां ट्रैफिक जाम है, गलियों में घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है।
اس کی گیس خرچ ہو رہی ہے, اس کا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے, اس کا ٹائم خرچ ہو رہا ہے. مجال ہے اس کمبخت کی جیب سے 50 روپے اس کے لیے زیادہ نکل جائے خود ہی کہ یار تو نے آدھا گھنٹہ میرے ساتھ زیادہ لگایا ہے تو اب تیرا حق بنتا ہے. بات 1000 کی طے ہوئی تھی, یہ 1100 روپے پکڑ. الٹا وہ لڑے گا کہ بھائی مجھے 1000 نہیں 1100, اور یہ کہے گا نہیں 1100 کس بات کی, 1000 میں بات ہوئی تھی نا تجھ سے. بات 1000 میں ہوئی تھی, لیکن یہ تو توقع نہیں تھی نا کہ آدھا پونا گھنٹہ اوپر لگ جائے گا رش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. وہ بیچارہ مزدور آدمی ہے, جو اس کے ذہن میں تھا وہ تو آدھا گھنٹہ تھا, پونا گھنٹہ تھا, لگ گئے 1.5 گھنٹے. اب یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو 150 روپے نکال کے زیادہ دے دو, اس کے مانگنے سے پہلے دے دو. لے بھائی یہ لے یار, بات 1000 میں ہوتی ہے 1100 روپے پکڑ, دعائیں دے کے جائے گا آپ کو. وہ بولے گا کسی خاندانی کسٹمر سے واسطہ پڑا ہے, لیکن روکڑا نہیں نکلنا. روکڑے پہ مر جائے گا مسلمان, اس سے تہجد پڑھوا لو, پڑھ لے گا, یہ روزہ رکھوا لو, رکھے گا. یہ روکڑا اس کی جیب سے نکلے گا جب یہ کمبخت مرے گا. اس سے پہلے کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی جیب سے پیسے نکلوا لے. اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. اس نے کہا کہ اے اللہ, اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا, تو مجھے قیامت تک زندگی دے. میں آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا, جنت میں جانے نہیں دوں گا. یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا. کمبخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا, کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا؟ یہ تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا. کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا. پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا, پھر تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے؟ لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, خدا کی طرف سے نہ ہو, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو, اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. فرعون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے, تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا, آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ بڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا, مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے. 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار. اس گاڑی پہ, اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو. جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئیں, رہائش, خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی, تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا, اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا, ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا, جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو پھر بہت کچھ ہے. اور تیسرا, فیصلے بھی غلط کرو گے آپ. وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن ٹینشن میں جاؤ گے, آپ کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے اور پیسہ آ جائے, عزت مل جائے. عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے, جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی, جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا وہ بھی جائے گی. ہمارے نبی نے قیامت کی علامتیں بتائی ہیں, قیامت کا ٹائم نہیں بتایا. اس میں ایک بڑی علامت کیا بتائی؟ ان تلد الامۃ ربتها, باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہونا یہ چاہیے جو پیدا ہوا ہے وہ جس نے پیدا کیا اس کو اپنی ماں یا اپنا باپ سمجھے, لیکن پیدا ہونے کے بعد آپ اپنا باپ پیدا کرو گے. آج کل جوان اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں, ماں باپ جوان اولادوں سے ڈرتے ہیں. ماں باپ ڈرتے ہیں کس سے؟ بہویں ساسوں سے ڈرتی ہیں یا ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں؟ ساسیں بہوؤں سے ڈرتی ہیں. آج کل بہو آئی ہے بیچ کے نہ کھا جائے ہمیں. ونس اپون اے ٹائم بہوؤں پہ ظلم بہت زیادہ ہوا, اب بھی ہوتا ہے, لیکن اب ساس کو بھی لفٹ کرانا, جو مدر ان لا ہے قرآن کے مطابق, اس کو لفٹ کرانا انڈیپینڈنٹ, انڈیویجول میں لائف گزارتی ہے. میرے ہسبینڈ ہے, یہ میں ان کی وائف ہوں, آپ کون ہیں؟ آپ ان کی مدر ہوں گی نا. لائف کو انجوائے کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. وہ کہہ رہی بیٹا پانی پلا دو, بیٹا آج کچھ اچھی سی کھچڑی پکا کے کھلا دو, تو فوراً ایک بیان چلا دیں گی, بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں, اور ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ اس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نسب والا سسرال والا بنایا, تو یہ سسرال والا اللہ نے اہم ہی ذکر کر دیا. تو سسرال والے میں تو سب سے پہلے ساس سسر ہی آئیں گے نا, شوہر کے ماں باپ ہی تو آئیں گے. نئے نئے اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں, کچھ بھی پھینکتے چلے جاؤ, پھینکتے چلے جاؤ. آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ساری خوشیاں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا, بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا, مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا. تو اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ. تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں, غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. غم صرف ایک اٹھاؤ, آخرت کا. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا, تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے, غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے, تو ایک عالم آئے, ان کی خدمت میں عیادت کے لیے گئے, اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو ہو نہیں رہی, آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی. اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ
मर चुके होते हैं, हम जिंदा हैं, इस पे गनीमत है भाई। टेंशन नहीं ले रहे थे। वो कह रहे हैं अब भी नहीं बीमार होंगे तो कब होंगे भाई? फिर भी मानते नहीं थे कि मैं बीमार हूं। उनको कह मुझे शर्म आती है अपने आप को बीमार कहते हुए। पहले जब मैं बयान करता था ना, ओके की रिपोर्ट है, 4 शादियां 3 शादियां, लोग ऐसे सुनते थे माशाल्लाह कितना अच्छा बयान। अब पता है क्या है? अबे ओके की रिपोर्ट तो होगी ना जब रीवो में घूम रहे हैं। हाँ, जब पैसा आ रहा है तो रिपोर्टें क्या होंगी? ओके की होंगी ना। ये जो खिलखिला रहे हैं मेंबर पे, ये इसके पीछे क्या है? पैसा है। तो मैं कहता हूं कि हम तो अल्लाह का शुक्र है खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से अल्लाह ने खुशी रखा है। हमारी जरूरतें इतनी महदूद हैं और अल्लाह खुशी रखे हमें। लेकिन लोग ना किसी हाल में अल्हम्दुलिल्लाह खुश नहीं है। इनको ये है कि पहले फटफटी पे घूम रहे थे उसकी टेंशन, अब रीवो में घूम रहे हैं तो इसकी भी टेंशन ये लोग ले रहे हैं। तो ये आपकी टेंशन है, आप जितनी चाहो बढ़ा लो। हम जब किसी को रीवो में घूमता हुआ देखते थे, हम अपनी फटफटी पे घूमते थे, उस वक्त भी हमें टेंशन नहीं होती थी। और जब हम रीवो में आ रहे हैं तो भी हमें टेंशन नहीं हो रही। मेरी फटफटी बाइक देखी आप लोगों ने? ऐसी ऐसी बाइकें मैंने रखी है ना जिनके मॉडल ही खत्म हो चुके हैं, यानी मार्केट में भी नहीं मिलती। मैंने रखी है होंडा 110, कभी नाम सुना? रोजाना सुबह बाइक की बात कर रहा हूं, धक्का लगता था उसको। हम उस वक्त इससे ज्यादा खुश थे जितने अब हैं। मेरा जो बचपन से मेरे साथ है ना, वो मुझे ज्यादा जानते हैं। आप जिस काम के लिए मुलाजिम को रखते हो ना, उसके मुलाजिम होने का 99% लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारी गली के गार्ड है ना, इन पर मैंने पूरा बयान किया कि इनकी तनख्वाहों पे कितनी तनख्वाह, 8,000 और 10,000, ड्यूटी कितनी, 12 घंटे की। खुदा का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? मुझे एक बात बताओ। चीख रहे हैं कि गवर्नमेंट हमसे खा गई, ये कर रही है, गवर्नमेंट हमारा ख्याल नहीं कर रही। भाई तुम जिनके सरपरस्त हो, तुम उनका कितना ख्याल कर रहे हो? 8,000 में तस्वुर तो करो यार, कैसे घर चल सकता है किसी का? जब बात चलाई ना मैंने कंपेन, 8,000 कहने लोगों की जेबों से निकलते ही नहीं पैसे। आपकी गली को सिक्योर कर रहा है एक आदमी, सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है, वो 8,000 में तुम्हारे लिए जान देगा क्या? पैसे ही नहीं निकल रहे जेब से। हालांकि गली में 50 घर हैं भाई, तुम थोड़े थोड़े भी पैसे निकाल दो, 500 रुपए 600 रुपए निकाल दो, अच्छी भली तनख्वाह हो जाएगी इसकी। नहीं निकाल सकते आप, बातें करवा लो आप बैठ के। हुकूमत ये कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है हुकूमत। मैं तो कहता हूं जितना दे रही है इतना भी नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को, बिल्कुल सही कर रही है। क्योंकि हम जब किसी की हुकूमत, किसी पे हाकिम बनते हैं तो हम उसको नचोड़ते हैं सिरिंज से। तो हमारी गवर्नमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिरिंज डाल डाल के हमारा खून क्या कर रही है? नचोड़ रही है। मेरे घर के आगे ना कचरा पड़ा हुआ है, भंगी 2 दिन से शार्ट है मार्केट से। ये गार्ड गवाह है, मैंने बोला कि यहाँ 2-3 लड़कों को पकड़ो, उनको बोलो इतने पैसे देंगे हम आपको, आप ये जगह साफ कर दो। हालांकि जिनसे मैं काम ले रहा हूं ना, उनको मैं एक दफा बोलूं ना, वो फ्री में सारा सहन चमका देंगे। अकीदत है उनको मुझसे कि यार मुफ्ती साहब ने बोला यार कोई बात नहीं, हम फ्री में करेंगे। ना ना ना, हमने पैसों की ऑफर से काम, क्योंकि वो हमारे मुलाजिम नहीं है। बाज दफा ये होता है आपका कोई शागिर्द होता है, उससे वो इतना क्लोज होता है आपका कि उससे औलादों जैसा ताल्लुक होता है, उसको फ्री में कहने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि आपको पता है यार ये दिल से करेगा, ये तो तलाश कर रहा है। लेकिन हर एक से ऐसा ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, इसमें नाबालिग बच्चे से काम नहीं ले सकते आप। जैसे कोई यहाँ मदरसा है ना करीब में, छोटे बच्चे भी हैं, मैं कभी भी एक पानी तक नहीं मंगवाता उन बच्चों से। मैं बड़ा बच्चा होगा तो काम लेने से पहले उसको मैं पैसे दूंगा, पैसे से काम होगा, फ्री में काम नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुलाजिम नहीं है ये। और वो बच्चे जो गरीब है, जिनको पैसों की जरूरत है, मस्जिद के यहाँ खादिम है, आप पूछ लो मैंने किसी खादिम से फ्री में कोई एक काम करवाया हो यहाँ? क्योंकि मस्जिद के पास हर मस्जिद के इमाम ऐसे नहीं होते, मस्जिद के इमाम भी खादिमों से दबा के खिदमतें ले रहे होते हैं। यार तो ऐसा कर दही लिया, यार तो ऐसा कर ये लिया, या तो ऐसा कर यूं लिया, या तो ऐसा कर ये लिया। नजर तेरे कब्र की तरफ, रोजाना कदम कहाँ जा रहे हैं? डेली बेसिस की बुनियाद पे तू कब्र की तरफ जा रहे हैं। कोई 60 साल की उम्र लेके आया है, कोई 70 साल की लेकर आया है, हर साल आहिस्ता आहिस्ता कब्र के। और ये बेवकूफ सालगिरह मना के खुशी मना रहा है। इसको नहीं पता जैसे कोई फांसी के फंदे पे किसी ने लटकना हो, तो जैसे जैसे लटकने का टाइम करीब आ रहा है ये केक काट रहा है, तो इसको बेवकूफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? या तो होता ना हर साल 1 साल बढ़ाया जा रहा होता, आप कहते केक काटो यार, केक तो फिर भी नहीं काटो, तो केक खाने से तो और 1 साल कम हो जाएगा। केक में कौन सी ऐसी सेहत वाली चीज है? लेकिन चलो खुशी मनानी है तो साल बढ़ने पर तो मनाओ खुशी, मौत के करीब होने पर यार ये बेवकूफों वाले काम करते हो यार। फिर मौलियों को बुरा भला कहते हैं एंटरटेनमेंट, इनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है हमारे केक खाने से। हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, हम कोशिश करते हैं आपको सही गाइड करते हैं, इंसान के बच्चे बन जाओ, कोई लॉजिक वाले काम करो। नहीं करोगे तो हम कौन सा किसी की सालगिरह में घुस के कोई बम फाड़ के आते हैं वहां पे, बताते ही है ना गलत है, आपने करना है करो, नहीं करना है जाओ नहीं करो, आपकी मर्जी है भाई, खाते रहो केक। एक दिन आएगा कि मौत का फरिश्ता आएगा, बोलेगा पिछला साल तेरा आखिरी केक था बस, इसके बाद अब तू केक, ये आखिरी केक था। और फिर इसका खानदान होगा, इसको तंग करोगे इसका बाप भी आएगा, माँ भी आएगी लड़ने के लिए, पूरा पीछे खानदान होगा, इसके रोने पे खानदान रोएगा। फिर इसका अल्लाह ने तो 100 साल का जिक्र किया, मैंने इस आयत की कदर करते हुए मैंने कहा जब ससुराल इतनी बड़ी नेमत है तो 4 होने चाहिए। तो मेरे ऊपर ये आयत और ज्यादा फिट आ रही है। क्या ख्याल है भाई कि हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, अल्लाह ने एक गलीज पानी से इंसान को पैदा किया और उसे नसब भी दिया, और 4 अदद नसब एक दिया, ससुराल कितने दे दिए? इससे पता चलता है, इस आयत से पता चलता है कि खानदान एक बहुत बड़ी नेमत है, और नेमत जितनी ज्यादा हो उतना अच्छी होती है। पैसा नेमत है या नहीं है? तो कभी कोई कहता है ज्यादा पैसा एक्चुअली मैं खर्च कहाँ करूंगा, एक्चुअली मैनेज करना मुश्किल है। अबे ले आ, बाद में देखेंगे क्या मैनेज करना है उसको। तो औलाद भी नेमत है, यह बोली मैं यशाउ इनास, अल्लाह कहते हैं गिफ्ट करता हूँ बेटे बेटियां, आने दे, आने के बाद करना है कि करना क्या है इनका, आने में नहीं रोकना उनको कि गिफ्ट कम लेने, हमने गिफ्ट तो जितने ज्यादा आ जाएं, उसके बाद फिर इनका करना क्या है। तो बच्चे पैदा होने से मत रोको, होने के बाद फिर प्लानिंग करो
مسئلہ یہ نہیں ہے بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے, اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے, وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا پھر. لیکن جب یہ کہا جاتا موت کے بعد زندگی ہے, اس پہ بہت مذاق اڑایا مشرکین نے. سورہ یاسین ہے نا, قرآن کہتا ہے مشرک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا قبر کی پرانی, کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم, بھائی یہ ہڈی سڑ گئی, کیڑے کھا گئے, یہ زندہ ہوگی. ہی ہاتا لما توعدون, دوسرے مقام پر ہے اے لوگو یہ پیغمبر جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا موت کے بعد زندگی, ہی ہاتا, یہ عقل سے بہت کیا ہے, ہی ہاتا ہم کہتے ہیں بھائی یہ بالکل فضول بات ہے, معاذ اللہ بالکل کھپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ہم مر کے سڑے کیوں, زندہ کرنا ہوتا باڈی اللہ سلامت کیوں نہیں رکھتا, سڑ گئے, درندے کھا گئے, کھاد بن گئے, نالوں میں بہہ گئے, جلا دیا, اب کیا زندگی ہے. اس نظریے پہ جتنا مذاق اڑایا گیا ہے نا اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا مذاق کسی اور عقیدے پہ نہیں اڑایا گیا. اس لیے قرآن اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو اس آسمانوں اور زمین کو اور اتنی خوبصورت کائنات کو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے, جو تم نے مان لیا کہ پہلی مرتبہ تو بنے ہیں نا, تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھو, کبھی کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے نہیں مانگو. کیا مطلب, آپ کے پاس اگر گاڑی نہیں ہے نا اس کا مطلب نہیں ہے کسی دوست سے گاڑی آپ نے نہیں مانگنی. آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے, یہ نہیں کہ اس کے پاس ہے بیل بجائی یار بائک مل جائے گی وہاں جانے میں. مجھے یاد ہے میں جب یہاں آیا نا میرے پاس ایک پھٹ پھٹی سی کار تھی, 6 لوگ مل کے دھکا لگاتے تھے. ہمارے بہت سے دوست وہ گاڑی مجھ سے لے کے جاتے تھے, میں ان کو منع نہیں کرتا تھا. پھر میری وہ گاڑی بک گئی, میں گاڑی لیس ہو گیا. میں نے ان دوستوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ ہماری گاڑی استعمال کرتے تھے تو میں اب آپ کی گاڑی استعمال نہ, کیونکہ مجھے پتا تھا یار میں اگر اگلے کو گاڑی دوں گا نا تو میں بس میں یہ سوچ کے دے رہا ہوں بھاڑ میں جائے, ٹھوک ٹھاک دو گے نا, اب دوستی تو نہیں خراب کرنی کسی سے, یہی ہوگا نا, زیادہ سے زیادہ گاڑی ٹھک جائے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ نے جب کسی کو بائک یا گاڑی دو نا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے لائے گا ضرور, وہ یہ تو لکھ لو مجھ سے. تو مجھے پتا ہوتا تھا بیڑا تو غرق ہو گیا اب گاڑی کا, لیکن میں یہ سوچتا تھا یار یہ پرانے دوست ہیں, یہ آپ کو زیادہ تر فالٹ نظر آئے گا مذہبی لوگوں میں کہ اسباب اختیار نہ کرو, اور حفاظت کے اسباب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اختیار کرنا, تو بالکل غلط ہے. کوئی تلاشی نہیں ہونی چاہیے, کہیں بم نظر آ رہا ہے شب برات کا پٹاخہ سمجھ کے گلے لگاؤ اس کو. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. یہ آئے ہیں نا ماشاءاللہ پاکستان نیوی سے کچھ کیڈٹ ملنے کے لیے آئے ہوئے, تو یہ پوچھ رہے تھے مسلمانوں کا زوال کیوں ہے. ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں. تو ہم پیچھے اس لیے کہ ہم اسباب اختیار ہی نہیں کرتے نا ترقی کی. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس گھمنڈ میں آ گئے تھے کہ ہماری اتنے ملکوں پہ ہماری ریاست ہے, ہماری حکومت ہے, ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یورپ ترقی کر رہا تھا اس وقت, ہم نے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیے. خلافت عثمانیہ میں جب کوئی مقدس عمارت تعمیر ہوتی تھی تو پہلے کئی بار وظیفے پڑھے جاتے تھے وہاں بیٹھ کے کہ اتنی دفعہ ختم ہوگا قرآن کا, اتنی دفعہ فلاں کا ختم ہوگا, اس کے بعد یہ کام ہوگا. یورپ کہتا تھا جتنی دفعہ میں تم ختم کرو گے نا میں 10 عمارتیں ایسی بنا لوں گا. وہ کام کو فوکس کر رہے تھے, ہم استخاروں کو اور وظیفوں کو زیادہ فوکس کر. آج بھی استخارے اور وظیفوں میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, دعائیں مانگنے کی توفیق نہیں ملتی. جو ملحد تھے وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, صرف ایک دنیا کی زندگی ہے, مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں, زمانے کے تصرفات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان پہ قرآن نے رد کیا. اوحا ربک الی النحل, اللہ کہتے ہیں نیچر نے اتنی حسین ہے, ایک شہد کی مکھی, ملکہ مکھی, مزدور مکھیاں پورے ایک گیدرنگ کے ساتھ جاتی ہیں, چھتا تیار کرتی ہیں, اور فصل کی سبول ربی کی ذلولا. قرآن ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے شہد کی مکھی کی, اتنے لمبے لمبے راستے ٹریول کر کے دوبارہ اسی چھتے میں آتی ہیں, ایسی خوبصورت مینجمنٹ کے بعد اور محنت کے بعد اتنا خوبصورت شہد نکالتی ہیں جس کا ذائقہ اتنا مزیدار, اور اس میں کیسی شفا رکھی ہوئی ہے. میٹھی چیزیں اکثر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, شہد صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے. اللہ کہتے ہیں یہ فطرت کی بیوٹی نہیں ہے, یہ اس خدا کی کمال ہے جس نے اس فطرت میں حسن ڈالا ہے. حسن آٹومیٹیکلی نہیں آتا. کبھی دیکھا دلہن بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئی, بیوٹی پارلر جائے گی 2-2 گھنٹے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی ہوں گے, مرد تیار کر رہے ہیں دلہنوں کو, یہ تو بڑی بغیرتی کی بات. تیسرا حکم جو اللہ نے بہت زیادہ قرآن میں بیان, ہر رکوع میں, ہر پارے میں بار بار, میں یہ اس لیے 3 احکام کو بار بار کر رہا ہوں کہ انہی تینوں کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے, اسی تینوں پہ بہت زیادہ اسی وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس ہیں. وہ تیسرا کیا, مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا. مرنے کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں, یہ تمہاری باڈی ختم ہوتی ہے, تم ختم بولو نہیں ہوتے, تم فنش نہیں ہوتے, روح باقی رہتی ہے جس کو عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی, اور میدان حشر میں دوبارہ ایک جسم ملے گا تمہیں. ہمیشہ کے لیے انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا. موت کے بعد زندگی ہے جس میں اچھوں کو اچھے کا حساب ملے گا, بدلہ ملے گا, بروں کو برائی کی سزا ملے گی. یہ چیز بھی سائنسدان نہیں مانتے.
یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو لبرل لوگ نہیں مانتے. کوئی کہتا ہے خدا نہیں ہے, اللہ کہتے ہیں ہے. کوئی کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, صرف وہ. تیسرا, تمہیں تمہارے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا, بہت محنت کی انہوں نے, تو بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ کے بھائی غریب ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابھی, یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہے. کہہ رہے مرد کون سا ایسا خاندانی ہے, مثال دے رہا ہوں میں, یہ تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے, تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں, کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, سب کو کاروبار میں لگایا, زمینیں لے کے دیں. اللہ نے اچھا بچے بھی سارے, اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے, سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں, سارے دین کے مسائل کے, اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں, لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی, پیڑ بھی بھر گیا اور قد بھی ایسے لمبے لمبے تڑنگے تھے نا, ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے. یہ آپ جا رہے ہیں اسلام آباد, آپ نے پوٹلا اٹھایا ہوا ہے اپنا, فوراً چمونی آپا کا فون آئے گا, بیٹا تم اسلام آباد جا رہے ہو, ایسا کرو 2 پوٹلے میرے بھی لے جاؤ. تم تو جا ہی رہے ہو نا. بھائی ہم جا تو رہے ہیں لیکن ہم 3 پوٹلے کیسے اٹھائیں گے یار. نہیں وہ 20 kg تو الاؤ ہوتا ہے. چمونی آپا کو چھوڑو, آپا اگر کہہ رہی ہے پھر تو لے جاؤ یار. میں تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بزرگ خاتون کہہ رہی ہے وہ تو ایک الگ بات. یہ نہیں کیا کرو بھائی, اپنا بوجھ خود اٹھاؤ. سفر میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ڈبل بیگ لے جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے, آپ کا جو دوست ہے نا مروت میں کہتا ہے یار تو نے ڈبل بیگ پکڑے ہوئے, ایک مجھے پکڑا دے. آپ ہلکا پھلکا ایک دفعہ اس کو ہلکا سا منع کرتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے دے دو, تو آپ پکڑا دیتے ہیں. یہ آپ نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے. وہ تو بیچارہ شرم میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی تھے تو 2 آدمیوں کا بوجھ لے کے آپ سفر کیوں کر رہے ہو, اپنے ساتھیوں کو عذاب میں کیوں ڈال رہے ہو آپ. یہ ساری نا بدتمیزی کی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں اور لوگ ان کو بدتمیزی بالکل بھی نہیں سمجھتے. اب میری تو عادت ہو گئی ہے, میں ٹھینگا دکھا دیتا ہوں. میں اس لیے نہیں کہ میں بوجھ اٹھا نہیں سکتا, اٹھا سکتا ہوں, لیکن میں اگلے کی اصلاح کے لیے کہ تم یہ ایسی بدتمیزی کر کیوں رہے ہو. اور کہتا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, اور اس نام پہ نئے نئے فرقے روز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. کچھ دعوے دیکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, حقیقت میں ان تلوں میں تیل نہیں ہوتا. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی, باقی سارے کہاں جائیں گے, جہنم میں. اس میں نے بیان کیا کہ وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. آپ نے نئے فرقے بنانے کے بجائے جتنے مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. جو صحیح ہے اس کو آپ فالو کریں, باقیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. یہ نہیں کریں کہ سب غلط ہے تو ایک نیا بناؤ. جتنے مارکیٹ میں ہیں انہی میں سے ایک صحیح ہے, اس کو فوکس کرو. اسی نے کہا کہ دیکھو یہ مفتی صاحب کیسے فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایک صحیح ہے اس کو فالو کرو, اس کا مطلب باقیوں کو یہ جہنمی قرار دے رہے ہیں. تو یہی تو فرقہ واریت ہے کہ اپنے سوا سب کو غلط سمجھنا. میں نہیں باقیوں کو جہنمی قرار دے رہا, حدیث باقیوں کو کیا قرار دے رہی ہے, جہنمی. حدیث میں آتا ہے ایک صحیح ہوگا, باقی سارے کیا ہوں گے, غلط ہوں گے. پھر میں نے یہ نہیں کہا وہ دیوبندی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا, میں نے کہا اس کی علامت دیکھی جائیں گی. ما انا علیہ و اصحابی, جو نبی اور صحابہ کے مسلک پہ چل رہا ہے, نبی کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کرنا پڑے گا. جو قرآن و سنت کی وہ تشریح بیان کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا, وہ بھی جہنمی ہے. اس سے اچھے تو تمہارے کان ہیں, تم سنتے ہو. اس سے اچھی تو تمہاری آنکھیں ہیں, تم دیکھتے ہو. یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو. 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بات کر رہے کہ نہیں کر رہا. کیا ہندو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہوں گے, کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے. بول لو بھائی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں, ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں, بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے, منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. جو دیسی خالص شہد ہوگا نا اس کا ہر دفعہ رنگ بھی چینج ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا, اور کبھی پتلا ہوگا کبھی تھوڑا گاڑھا ہوگا, کیونکہ مکھی آپ کے مشورے سے شہد نہیں نکالتی ہے. اس پہ گرمی, سردی, خزاں, بہار, کس قسم کے پھولوں کا رس وہ چوس رہی ہے, کون سی خوراکیں اس کو مل رہی ہیں, ہر دفعہ اس کا فرق ہوگا. اب جو گڑبڑ ہوتی ہے تاجروں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ شہد اتنا پتلا نکلتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے, بس خالص ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو خالص نہیں سمجھتے. تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں, مشینیں لگا لگا کے نا ان کا پانی نکالتی ہیں. اس کے جو ایک خاص اس کا ٹیسٹ بھی پورے سال ایک جیسا ٹیسٹ رہے گا. اس کا پورے سال ٹیسٹ کیسا رہے گا, چینج ہی نہیں ہوگا. مکھی کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی کہ اس ٹیسٹ کا پیدا کرنا ہے میں نے. تو وہ عجیب عجیب چیزیں, گلوکوز والے شہد پی رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں خالص. شہد کا ذائقے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص شہد ہے.
بعض دفعہ اصلی شہد کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, ہیگ ہوتی ہے اس میں, ایک اسمیل ہوتی ہے, اور 2 نمبر شہد ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ آپ. لوگ کہتے ہیں یہ ہے خالص. اللہ نے کہا فجر کی نماز پڑھو, میرا دل نہیں چاہ رہا یار. آج میرے پرانے دوست آئے, بڑے پکے نمازی تھے, میں نے کہا 5 نمازیں پڑھو, کہنے 4 پڑھ رہا ہوں, 5 بھی نہیں ہو پا رہی, فجر نہیں ہو پا رہی. تو میں نے کہا خرید کوئی پیکج ویکج ہے فجر کا آپ کے پاس, کوئی معاف کروا لیا ہے. کیوں نہیں ہو پا رہی بھائی؟ ڈیٹنگ پوائنٹ میں اگر 4 بجے کا ٹائم دے محبوبہ, کوئی یہ کہے گا کہ جی میری آنکھ نہیں کھلی؟ بولو نا, کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی. تو بات یہ کہ جب اللہ ہے, اور خدا کی قسم اللہ جو دیتا ہے نا, فجر کی اذان میں اللہ نے الصلاۃ خیر من النوم کا الگ سے لفظ ایڈ کروایا کہ نماز نیند سے بہتر. جو مزے تمہیں آ رہے ہیں نا, یہ مزے اس مزے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو نماز کے بعد تمہیں ملیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے لذیذ نماز اللہ نے فجر کی رکھی ہے, سب سے مزے کی نماز جماعت کے ساتھ. اور جو سوٹ ٹائی میں گھوم رہا ہو, نکاح نہیں کرتا, اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ کہتے ہیں گدھے گھوڑوں سے بھی زیادہ بدتر ہے یہ. تو بھنگیوں والی زندگی گزارنی ہے پیغمبروں والی. ہمارے پیغمبر نے 9 بیویاں رکھی ہیں ایک ٹائم پہ, سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویاں رکھی ہیں, موسیٰ کلیم اللہ نے 4 بیویاں رکھی ایک ٹائم پہ, ابراہیم خلیل اللہ نے 2 بیویاں رکھی ایک ٹائم پہ, یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر غم میں بھی تیسری شادی کی یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے. پیغمبروں کا کام بیویاں رکھنا, گدھے گھوڑوں کا کام گرل فرینڈ رکھنا. تو پروموٹ نکاح کو کرنا ہے, زنا کو نہیں کرنا, انٹرنیٹ پہ فوج فلمیں نہیں دیکھنی. اگر کوئی گناہ کر لے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنا ہے. اور جس کو گناہ کی لت پڑ چکی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے عادت پڑ گئی زنا کی, مجھے عادت پڑ گئی فوج فلمیں دیکھنے کی, مجھے عادت پڑ گئی برہنہ عورتوں کے ناچ دیکھنے کی اور ہینڈ پریکٹس کی. جس کو عادت پڑ گئی ہے تو کیا کرنا ہے, جیسے کام کرتے کرتے عادت پڑ جاتی ہے تو چھوڑتے چھوڑتے عادت چھوٹ جاتی ہے. اس کا طریقہ کیا کرنا ہے, سب سے پہلے جب گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو سزا بھی دینی ہے. روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو اپنے آپ. جب گناہ ہو گیا کچھ صدقہ کرو لازمی. آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے, اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے, زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. کوشش کریں. کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے, معاشی اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں یہ طاقت بھی ہے, نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے, کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس تو یہ بھی. تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے. بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئی, اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے. اب یہ جو ٹاپک ہے کہ کتا حلال ہے حرام, نجاست سے بچنا ہے, یہ سائنسدانوں کا ٹاپک ہے, یہ علماء کا ٹاپک ہے. علماء پڑھتے ہیں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, طہارت کے حکام, رشتہ داری جوڑنے کے حکام. جن لوگوں نے سائنسی ترقی کی اس ترقی کا نتیجہ یہ نکالا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا بڑھاپے میں. کیا اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ لیکن چونکہ ڈاکٹروں کی فیلڈ اللہ ہے ہی نہیں, لہذا مغربی سوسائٹی میں بڑے بڑے ڈاکٹر ملیں گے, بڑے بڑے سائنسدان ملیں گے, ابا اماں کی خدمت کرنے والے آپ کو مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے. ابا اماں کی خدمت کے فضائل یہ علماء کا کام ہے بتانا, کیونکہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. ماں باپ کی خدمت در حقیقت اللہ کی عبادت ہے, اور بندوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا یہ آپ کا شعبہ ہے, یہ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کا شعبہ نہیں ہے. تو آپ کی ویلیو اللہ کی نظر میں زیادہ ہے. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے. ایک تو دین کے علم کی ویلیو سب سے زیادہ, کیوں؟ اللہ نے یہ علم پیغمبروں کو دیا. دوسری بات, آپ مقصد حیات بتاتے ہو لوگوں کو, اور باقی جتنے شعبے ہیں وہ مقصد نہیں بتاتے بلکہ ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں, ان کی بھی ضرورت ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں پہ بالکل, بچے زیادہ مار کھانے سے بھی بگڑتے ہیں, وہ بھی پاگل ہو جاتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن لاڑ پیار سے بھی کیا ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ لاڑ پیار, کچھ بول ہی نہیں رہے ان کو, تو وہ بھی تو وجہ اس کی ہے کہ دیکھو جیسے آپ کی باڈی کا ایک امیون سسٹم ہے نا, اگر آپ بہت زیادہ بچنے کی صحت کی فکر کرتے ہو تو آپ کا امیون سسٹم اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کوئی ذرا سی کوئی الٹی سیدھی چیز گئی آپ بیمار, یعنی آپ میں وہی برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی. تو بالکل اسی طرح دماغ کی حالت ہے کہ جس کھوپڑی نے کبھی ٹینشنیں نہ اٹھائی ہوں بچپن میں, اس میں پھر ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جائے. بچہ جب بن رہا ہوتا ہے نا, ہر چیز اس میں اس کے سافٹ ویئر بن رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو ٹینشن ہی نہیں دی ہے تو ٹینشن برداشت کرنے والے سافٹ ویئر پیدا ہی نہیں ہوتے اس میں. پیدا بچپن میں ہی ہو جائیں گے جو ہونا ہے, پھر وہ ٹائم کے لحاظ سے اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں. اگر پیدا ہی نہیں ہوئے, اس نے کبھی ڈانٹ بھی نہیں کھائی, وہاں تو ڈانٹنے پر پابندی, مارنے پر پابندی, اور اتنی سختیاں ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتی. وہ پھر بچے میں وہ کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی ہیں, چھوئی موئی بن جاتا ہے بالکل. وہ قرآن پڑھایا ہی علماء نے ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو. آپ ترجمے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, جن لوگوں کو خود عربی نہیں آتی وہ تمہیں کہاں سے قرآن ترجمہ کر کے بتائیں گے, وہ غلط تفسیریں کریں گے, غلط ترجمے بتائیں گے.
असल में हम उन तहरीफ शुदा तफसीर से रोक रहे होते हैं, तो उसमें ये लोग लेबल ये लगाते हैं कि उलमा आपको कुरान से रोक रहे हैं। कुरान से नहीं रोक रहे मेरे भाई, हम तुम्हें कुरान की गलत तफसीरों से रोक रहे हैं। जैसे हम जब कोई कौल पेश करते हैं ना, इमाम शाफी का ये कौल, अबू हनीफा का ये कौल, तो बाज लोग कहते हैं हम तुम्हें हदीस बताते हैं और ये लोग तुम्हें उलमा के अकवाल बताते हैं। ना 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 भाई, हम भी हदीस बता रहे हैं। एक हदीस का तर्जुमा वो है जो तुम कर रहे हो, या तशरीह वो है जो तुम कर रहे हो, एक वो तशरीह है जो मुज्तहिदीन ने की है। तुम चाहते हो कि लोग मुज्तहिदीन की तशरीह को ना माने, लोग हम कुरान और सुन्नत के नाम पे किसी को जो भी पहना देना वो पहन ले आराम से, तो उस पे लेबल बड़े अच्छे लगा रहे हो। तो हमारा और आपका इसका इख्तलाफ नहीं है कि कौन कुरान हदीस को मानता है और कौन अबू हनीफा को मानता है। अबू हनीफा भी कुरान हदीसी की तशरीह करते हैं, इमाम शाफी भी तशरीह करते हैं। हमारा और आपका इख्तलाफ ये है, हम कहते हैं इन मुज्तहिदीन ने जो कुरान और हदीस को एक्सप्लेन किया है ना, वो एक्सप्लेनेशन मोतबर होगी, आज के स्कॉलर्स की एक्सप्लेनेशन मोतबर नहीं होगी। ये कुरान और सुन्नत के नाम पे मंजन भी बेच सकते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर ने इरादा किया मैं निकाह नहीं करूंगा, उनकी बहन ने कहा कि ये काम मत करो, अगर तुम निकाह करोगे तुम्हारी औलाद पैदा होगी, दुनिया में भी सहारा बनेगी और मरने के बाद तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं करेगी। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ बहुत लोगों ने दुआएं की होंगी, क्या 20 साल से कर रहे हैं दुआएं उनके लिए? नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं और मरते तक दम तक इंशाअल्लाह करते। हम तो जब उम्रे पे जाते हैं सबसे पहले अपने माँ बाप के लिए दुआ, हज पे जाएंगे सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ, 27वीं रात होगी सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ, इफ्तार में बैठे होंगे सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ, वैसे जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे सबसे पहले माँ बाप के लिए दुआ। तो मेरे बाप को अगर ये फजीलत मिली है कि मैं उनके लिए दुआएं मांग रहा हूं, तो मेरी माँ की वजह से मिली है ना, कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है। इस औरत की सिफत को कौन हाईलाइट कर रहा है? कुरान। अब चूंकि आजकल लिबरल दुनिया नेचर से बगावत कर रही है, फितरत से बगावत, औरत का जो सबसे बड़ा काम था, जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जिसकी वजह से सोसाइटी में औरत की सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए, उस काम से औरत को रोक दिया। अल्लाह ने तो ये कहा था नस्ल बढ़ाती है, इन्होंने नस्ल बढ़ाने के बजाय उसको तो ये कह दिया बच्चे पैदा करने की मशीन, लेकिन उसको कमाने की मशीन बना दिया इन्होंने, जो उसका काम नहीं था। जो उसका काम नहीं था, कमाने की मशीन तो आदमी होता है, औरत थोड़ी होती। जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनमें जो एक मोहब्बत की चिंगारी भड़कती है, तो अल्लाह ने उस चिंगारी को ठंडा करने के लिए, अल्लाह खुद तो अर्श से नीचे नहीं आता ना, तो अल्लाह ने एक चार दीवारी बना दी अपने महबूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों, और वो चार दीवारी बना के अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ इब्राहिम लोगों को बताओ ये किसका घर है? ये मेरा घर है। आप सफर से आते हो, अपने वालिद के घर जाते हो, नानी के घर जाते हो, अब हमें भाई अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह तेरा घर है कहाँ? हम अर्श में तो नहीं जा सकते। तो अल्लाह ने हम पर, मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा ये अल्लाह का हम पर एहसान है कि इससे बड़ा एहसान शायद हो नहीं सकता। अल्लाह ने कह दिया मैं जमीन पे एक जगह अपना घर बना दूंगा। जिसको भी अल्लाह से मोहब्बत होती है वो चाहता है कि मैं उस घर की जाके, जिसकी अल्लाह से मोहब्बत होगी ना और उसको बैतुल्लाह का की कदर होगी कि ये अल्लाह की तरफ मंसूब है, उसके दिल में बैतुल्लाह की उतनी ज्यादा कदर होगी। अब कोई आज हिंदू मुसलमान हुआ, इमाम के पीछे पहली सफ में खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको पता है दूसरों की इबादत गाहों में ऐसा नहीं होता, फर्क है। हरम में हम जाते हैं ना बिल्कुल बैतुल्लाह के साथ हो गया, मैंने वहां बैतुल्लाह में देखा है, बैतुल्लाह के खिलाफ को पकड़ने वाले लोग रक्षा ड्राइवर भी होते हैं। जो बैतुल्लाह का दरवाजा है ना, दरवाजा मुल्तजम जिसे कहा जाता है, ये बैतुल्लाह की सबसे प्यारी जगह है। जब भी उम्रे पे जाओ ना तो यहाँ जरूर जाया करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये जो बैतुल्लाह का दरवाजा नहीं बना हुआ जहाँ पे, इसकी जो राइट साइड है, सीधे हाथ वाला हिस्सा, ये कहलाता है मुल्तजम। इल्तिजाम कहते हैं चिमटना, मुल्तजम वो जगह जहाँ चिमटा जाता है। तो यहाँ पे अपने दाएं रुखसार को रख के अल्लाह से गिड़गिड़ाना, रोना और गिड़गिड़ा के दुआएं मांगना, ये सुन्नत अमल है। कितनी मुकद्दस जगह है अल्लाह का घर। ये ऐसे है जो बैतुल्लाह का दरवाजा है ना, जैसे हम किसी की चौखट पे जाके भीख मांगते हैं। हम कहते हैं ना यार मैं तेरी चौखट पे आके, दरवाजे पे जाते हैं ना उसके गेट पे,